بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک واقعہ جسٹ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس سے سچی بات ہے ناقابل یقین واقعہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، مطلب سارے ظلم کو، سارے چیزوں کو سہتے ہوئے بھی مجھے اس طرح کا اندازہ نہیں تھا۔ میری وائف مسرت جمشید چیمہ گرفتار ہیں، منڈے کو ان کی تاریخ تھی، انہیں عدالت میں پیش کرنا تھا۔ ہم صبح پہنچ گئے ادھر ان کو لینے کے ملنے کے لیے کہ ہم مل لیں گے ان کو ادھر وہاں پہ، کیونکہ ہماری جیل میں تو ایکسیس نہیں ہے۔ تو صبح 9 بجے سے لے کے کوئی آلموسٹ 1 بجے تک انتظار کرایا گیا کہ وہ آ رہی ہیں، پھر پتہ لگا وہ نہیں آ رہی۔ جب ہم نے پتہ کرایا تو پتہ یہ لگا کہ ان کو گاڑی میں پرزنر وین میں بٹھا کے 2.5 گھنٹے شہر کی مختلف سڑکوں پہ پھراتے رہے، تقریباً شہر کے 4 چکر لگائے انہوں نے، اور 2.5 یا 3 گھنٹے کے بعد واپس جا کے جیل میں جہاں مرد قیدی تھی وہیں پہ جا کے انہیں ڈراپ کر دیا کہ وہاں بیٹھیں، دوبارہ ویٹ کریں، کوئی نئی گاڑی آئے گی وہ لے کے جائے گی۔ مجھے جو سمجھ آئی کہ یہ کوئی نفسیاتی مریض قسم کے لوگ ہیں۔ ہیومیلیشن جسے کہتے ہیں لفظ، کہ بڑا ہی شوق ہے پنجاب گورنمنٹ کو ہیومیلیٹ کرنے کا، پولیٹیکل قیدیوں کو، پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ جو پرزنرز ہیں ان کو ہیومیلیٹ کرنے کا شوق بہت زیادہ ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک مایوس ہو جائیں یا دل چھوڑ دیں۔ میں سچی بات ہے بالکل ہی آج بھی اس طرح یقین نہیں آتا کہ کوئی اس حد تک بھی مطلب ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہو اور ایک پرانا خاندان جو سیاست میں ہے، اتنی دیر میں کچھ نہ کچھ بندے میں شرم یا حیا یا رواداری آ جاتی ہے۔ پالیٹکس کے لفظ میں بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ فلیکسیبلٹی کا لفظ ہے، گنجائش دینے کا، گنجائش لینے کا، اختلاف رائے کا، رواداری کا، برداشت زیادہ کرنے کا، ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کرنے کا، یہ سارے وہ لفظ ہیں۔ تو یہ اتنا پرانا خاندان اور ایک خاتون وزیر اعلیٰ، خواتین کے لیے جیل کو اس حد تک انہوں نے مشکل بنانے کی کوشش کی ہے کہ شاید خواتین جب سیاست میں آنا چھوڑ دیں۔ پاکستان میں جو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے وہ تو یہ ہے کہ نوجوانوں کا سیاست میں آنا اور خواتین کا سیاست میں آنا، اور ان دو طبقوں کا غیر معمولی طور پر ایکٹیو ہو جانا سیاست میں۔ یہ پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک نیک فال تھا، اور شاید حکمران یا مقتدرہ انہی لوگوں کے یو کین سے اس رویے سے یا سیاست میں ایکٹیو ہونے سے زیادہ خوف زدہ ہے، اور انہی پہ زیادہ تشدد ہو رہا ہے یا انہی پہ زیادہ ان کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں سچی بات ہے مبارکباد دیتا ہوں اور سلیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان خواتین کو جو لگاتار جیل کی اصلاحوں کے پیچھے ہیں، جو بھگت رہی ہیں، مختلف وقتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، مختلف وقتوں میں آزاد ہوتے ہیں۔ یہ صرف گرفتار ہونا یا جیل میں رہنا نہیں ہے، یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں وہاں ہیومیلیشن ہے، اور اس ہیومیلیشن کو برداشت کرنا ایک پروکار خواتین کا، باعزت خاندانوں کی خواتین کے لیے بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ میری وائف جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ سیلیٹری کنفائنمنٹ میں، یعنی قید تنہائی جسے کہتے ہیں، قید تنہائی میں، کھانا گھر سے نہیں جا رہا، دوائیاں اس طرح نہیں پہنچ رہی، کپڑے نہیں پہنچ رہے، اور پھر یہ ہیومیلیشن کے آپ کہہ لیں کہ گاڑی پرزنر وین میں بٹھا کے تو اپنا بجائے اس کے ایک عدالت لائیں، عدالت میں انہوں نے علیحدہ بھیج دیا، وارنٹ بھیج دیا، آپ کہہ لیں عدالت میں وارنٹ علیحدہ بھیج دیا، لیکن ان کو بھی سڑکوں پہ 2.5-3 گھنٹے پھراتے رہے۔ جتنا یہ تشدد یا ظلم یا ہیومیلیشن بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کا عزم اتنا مضبوط ہو رہا ہے، اور ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے غیر انسانی رویے، اس طرح کے غیر انسانی جو آپ کہہ لیں غیر انسانی اور غیر جمہوری رویے، ان کو برداشت کیا نہیں جا سکتا، اس طرح کی غلامی میں رہا نہیں جا سکتا، یا بندہ آزاد رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا۔ پاکستانی کے لیے 2 ہی آپشن ہیں کہ یا وہ نہ رہیں اس ملک میں یا آزادی کے لیے کوشش کریں، لہٰذا ہمارا جو آپ کہہ لیں فیصلہ ہے وہ آزادی کے لیے کوشش ہے، نہ کہ یہ کسی ملک چھوڑ کے ہم بھاگ جائیں۔ انشاءاللہ یہ ساری ہیومیلیشن کے، ساری تکلیفوں کے، ساری قید و بند کے باوجود ہم انشاءاللہ زیادہ پرعزم ہو کے لڑیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔